السلام علیکم۔ سب دوست خیریت سے ہوں گے، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحت یاب رکھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سروس بک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو آج ہم سروس بک بنانا اور اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں یہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ بھی تعاون کریں آپ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، اور میں آپ کے لیے اس طرح کے اچھے کام جو ہیں مطلب آفس کے متعلقہ، آپ کی ڈیوٹی کے متعلقہ میں اس چینل پہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، اگر آپ ان باتوں کو سنجیدہ نہ لیں تو آپ کی مرضی، اگر لوگوں سے کام کرواتے رہیں، کسی کو دے کر آئیں، پیسے دے کر کام کروائیں تو آپ کی مرضی، نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو آفس میں جتنے بھی آپ لوگوں کو کام، چاہے ٹیچرز کو ضرورت ہوتے ہیں، میں جس ادارے کے متعلق ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ سروس بک تو سارے ملازمین کی ہوتی ہے، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ اگر سرکاری ملازم کوئی بھی ہو، ٹیچرز کی سروس بک ہوتی ہے، کلرکوں کی ہوتی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ملازم ریگولر ہیں، چاہے وہ عارضی ملازم ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کی سروس بک ضرور ہوتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ سروس بک کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک یہ آپ کے سامنے میری اپنی سروس بک پڑی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے نام بھی سروس بک ہے اور اس کو دیکھنے میں بھی سروس بک ہے، کیونکہ سروس آپ جو سروس کر رہے ہیں اس کا سارا ریکارڈ اس پہ موجود ہوتا ہے۔ آج کل تو آن لائن ہو چکے ہیں ساری چھٹیاں، سارا نظام، لیکن جو آپ کی چینجنگ، جو انکریمنٹ، جو آپ کے سکیل پرموٹ، یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ان سروس بک کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آن لائن ہو بھی چکا ہے تو ابھی تک یہ سروس بک چل رہی ہیں، ان کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن جس وقت ختم ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک سروس بک کی بہت ساری ضرورت ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بل آپ کا بقایا ہے، کوئی کسی قسم کی آپ کی اماؤنٹ بقایا ہے، وہ آپ اکاؤنٹ آفس سے پے کرواتے ہیں تو وہ بھی اس پر نوٹ ہوگا، سارے کا سارا جو آپ کی سروس کا ریکارڈ ہوگا وہ اس سروس بک پر ریکارڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سروس کا ریکارڈ ہوتا ہے، سروس بک اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پیج اس کا ہم کھول لیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے پیج پہ کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک پیج جو اس سے پہلے ہوتا ہے، یہ پہلا پیج آپ دیکھ لیں، سب سے اوپر نام ہے، پھر آپ کی نیشنلٹی ہے، اس کے بعد آپ کا ایڈریس ہے، مستقل رہائش ہے جیسے میرا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ والد کا نام، پتہ، ڈیٹ آف برتھ، یہ وہ سب کچھ آپ کا، یعنی کہ یہ 5 انگلیاں، 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھے کے نشان، پھر آپ کے سائن، پھر ہیڈ، جو ادارے کا ہیڈ ہے اس جگہ پہ اس ہیڈ کے سائن آئیں گے، اس جگہ پہ جو ہے آپ کے اپنے سرکاری ملازم کے یہ 4 انگوٹھے اردو میں ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کے نشان لگانے ہیں آپ کو۔ تو اس طرح یعنی کہ ساری پیشانی پر تل جو بھی ہے آپ کا وہ ایک نشانی لکھنی ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ یہ پہلا پیج آپ مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آ جانا ہے، آپ کالم نمبر 1 میں آئیں تو اپنا نام لکھیں گے، عہدہ لکھیں گے، جیسا کہ شروع سے میں نے لکھا تھا جو میرا عہدہ تھا۔ اس طرح آپ اگر مستقل ہیں تو مستقل لکھنا ہے، اگر عارضی ہیں تو عارضی ہیں۔ بعد میں جب آپ کو مستقل کیا جائے گا تو اس طرح جیسے کہ سکیل ریوائزڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح آپ کو سکیل ریوائزڈ اگر ہوتا ہے یا آپ کو مستقل ہوتے ہیں تو اس طرح ایڈ کرتے جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کا جو بھی ادارہ ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ آپ کی بیسک پے جو چلتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں آپ کو ایک صاف پیج پہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی شاید۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہاں عارضی یا مستقل وہ لکھیں گے، آپ کی یہ جو بیسک پے ہے وہ یہاں پہ لکھی جائے گی، الاؤنسز وغیرہ اگر ماوائے کسی ادارے کے چل رہے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر آپ کے اپنے دستخط سرکاری ملازم کے، مجاز آفیسر جیسے کہ ہیڈ ہوتا ہے آپ سے اوپر، جو بھی 16ویں 17ویں جو بھی ہیڈ ہے جو اس ادارہ کو چلا رہا ہے وہ اس کے آئیں گے سین۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد
میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر سروس بک میں آپ چاہے فرض کرے 6 مہینے ایک ہیڈ کے ساتھ، جیسے میں سکول کا ہوں تو ایک ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے یا جو بھی انچارج ہے اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اگر ہیڈ چینج ہو جاتا ہے یا آپ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے سروس ویریفائڈ کرانا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک سروس ویریفائی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، لیکن آسان طریقہ ہے کہ آپ سروس ویریفائڈ کی ایک سٹیپ اپنے اگر کلرک ہیں تو آفس میں رکھیں، اور یہ کام جو کہ آپ کو زیادہ تر لوگوں کی سروس بک آپ نے ہی کر کے دینی ہوتی ہے، کلرکوں کے پاس ہی آتی ہیں، تو آپ وہی سٹیمپ لگا کے اس کے اوپر ڈیٹ لکھتے ہیں، لیکن میں نے بھی ہاتھ سے لکھا ہے، میں آپ کو لکھا ہوا بھی بتا دیں۔ یہ سروس ویریفائڈ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروس جہاں سے شروع ہوئی ہے اس ادارہ میں اور یہاں تک ختم ہوئی ہے، اور اگلے ادارہ میں جہاں سے شروع ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ یہ لکھ دیں گے۔ یہ سروس ویریفائڈ جہاں سے بھی آپ کا تبادلہ ہوتا ہے یا آپ کے اوپر کوئی ہیڈ تبدیل ہوتا ہے، تو ڈی ڈی اوز ہیڈ جو ہوتا ہے وہ اگر تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو ان سے ایک دفعہ سروس ویریفائڈ کرانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ کہ اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میرا جیسے ٹرانسفر ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے جو میرا ٹرانسفر ہوا ہے، جیسے ادارہ سے ہوا ہے، جہاں میں جا رہا ہوں، ساری ڈیٹیل میں نے، یعنی کہ جہاں سے بعد میں نے لکھ دیا تھا کہ جہاں میرا تبادلہ ہوا ہے میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد میرا سکیل ریوائز ہو گیا تھا، وہ بھی میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیل ریوائز میں جو پے آئی ہے، نیو پے، وہ ہم نے لکھ دی ہے۔ سکیل ریوائز کے بارے میں بھی میں ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا کہ سکیل ریوائزڈ کیا ہوتا ہے، سکیل ریوائز کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک بڑی آسان ہے، ویسے تو مشکل لگتی ہے لیکن اگر پتہ نہ ہو تو۔ اس کے بعد جو پے لگی تھی وہ یہ تھی، یعنی کہ جو بھی ریکارڈ جتنا بھی ہے اسی سروس بک میں آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ جب سکیل ریوائز ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ آفس سے آپ کو یہ ویریفائڈ کرانا پڑتا ہے، ان کے پاس ایک اس کو ویریفائڈ کرتے ہیں، اسی سروس بک کو آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے اکاؤنٹ آفس میں، اور وہ سروس ویریفائی کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کا کوئی سکیل پرموٹ ہوتا ہے، آپ کو کوئی سکیل ملتا ہے، وہ بھی ویریفائڈ ہوتا ہے۔ جب آپ شروع سے آپ سروس بک بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اکاؤنٹ آفس میں پہلی تنخواہ جو ہے وہ فکس کروانا پڑتی ہے۔ آپ لکھ کے ضرور لے جائیں لیکن وہ فکس ضرور کروانا پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی آپ کو ویریفائی کرانا پڑتا ہے۔ اس طرح کوئی بل، کوئی پرموشن، کوئی پرماننٹ ہوتا ہے، کوئی اگر سکیل ریوائز کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو اکاؤنٹ آفس میں جانا ضروری ہوتا ہے، آپ وہاں سے ویریفائی کرائیں۔ اور ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جیسے دسمبر میں انکریمنٹ لگتے ہیں، انکریمنٹ کو آپ کو اکاؤنٹ آفس لے جانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کے ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ سائن کرے گا اور ساتھ آپ کے سائن ہوں گے، اس طرح انکریمنٹ انسٹال کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ میں ایک انکریمنٹ شروع کا جو آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ 13/4/50، اور اس میں ہمیں دسمبر میں ایڈ کرنا تھا، یہ دسمبر 1/12/2020 کو ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ 30/11/2021 کو یہ ختم ہوا ہے سال۔ اس کے بعد شروع ہونا تھا 1/12/2021 کو، تو یہ 14/330 کیسے بن گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر پے لکھی ہوئی ہے 880، یہ ہمارا انکریمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس انکریمنٹ کو ہم نے 13/4/50 میں شامل کیا اور یہ 14/330 بن گیا۔ اسی طرح اگر ایک سال مکمل ہوتا ہے 2021 ہے تو آپ کو، کیونکہ دسمبر ہے، دسمبر کے بعد جنوری آنا ہے اور 2022 ہو جائے گا، آپ کو جہاں تک جانا ہے 2022 تک، ٹھیک ہے؟ 2022 کے بعد آپ نے پھر، جیسے کہ یہ ہمارے سکیل ریوائز ہو گئے ہیں تو ہم نے سکیل ریوائز لکھتے ہیں 1/7/2022 کو، یہ پہ ہمارے سکیل ریوائز میں چلی تھی ہم نے وہ لکھ دیا۔ جب سال ختم ہوگا تو نومبر 2023 میں ہمارا یہاں پہ سال ختم ہوگا، اس کے بعد ہم نے نیو لکھ دینی ہے، انکریمنٹ ہم نے نیو لکھ کے اس کی جو اماؤنٹ، جیسے کہ ہمارے اب بڑھ چکے ہیں سارے انکریمنٹ سارے سکیلز کے، تو یہ پہلے والا 880 نہیں رہا، تو ہمیں نیو انکریمنٹ ان میں شامل کر کے نیو پے لکھنی ہوگی، اور جس سکول میں، جس ادارہ میں آپ لکھیں گے اس کا نام ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں
آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی آپ کا مسئلہ ہو سروس کے بارے میں، آفس کے کام کے بارے میں، تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میرا واٹس ایپ، میرا ای میل ایڈریس موجود ہوتا ہے، آپ اس پہ مجھے میل کریں، واٹس ایپ کریں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور اگر مجھے کوئی بات نہیں بھی پتہ ہوگی تو میں آپ کو کنفرم کر کے بتا ضرور دوں گا، کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آفس کا کام جتنا ہو سکے کروں اور سیکھوں، ساتھ ساتھ دوستوں کو بھی بتاتا چلوں۔ یہ چینل صرف میرا اس لیے نہیں کہ میں اپنے کام کے لیے بناؤں، میں کہتا ہوں کہ چلو دوستوں کی ہیلپ ہوتی جائے گی۔ کبھی مجھے اپنی کوئی بات نہیں یاد رہتی تو میں اپنے چینل پہ بھی دیکھوں گا ضرور۔ آپ بھی ضرور دیکھیے، میری ہر ویڈیو ضرور دیکھیے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ تب تک اللہ حافظ۔